حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ملک الموت ایک راستے میں آیا اور ایک سندھ میں یہ لفظ ہے، پہلے ملک الموت سامنے آیا کرتا تھا، جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آیا تو اس سے کہا، اپنے رب کا فیصلہ قبول کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی آنکھ پر ہاتھ مار کر اسے پھوڑ دیا۔ ملک الموت اللہ کے پاس واپس گیا اور کہا، اے اللہ، تو نے مجھے اپنے ایک بندے کی طرف بھیجا جو مرنا نہیں چاہتا۔ اس نے میری آنکھ بھی پھوڑ دی۔ اگر تیرے یہاں اس کی عزت نہ ہوتی تو میں اس پر بہت بھاری ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ دوبارہ ٹھیک کر دی اور فرمایا، میرے بندے کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو کیا وہ زندگی چاہتا ہے۔ اگر تم زندگی چاہتے ہو تو اپنا ہاتھ بیل کی پشت پر رکھو، جتنے بالوں کو تمہارا ہاتھ ڈھانپ لے تو ہر بال کے بدلے تم 1 سال زندہ رہو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر تم مر جاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو پھر ابھی کیوں نہیں؟ اے میرے رب، مجھ پر ارض مقدسہ کے مقام پر موت دے۔ ملک الموت نے انہیں ہلکا سا چھوا اور اس کی روح قبض کر لی۔ پھر اس کے بعد ملک الموت لوگوں کے پاس پوشیدہ آنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، واللہ اگر میں اس کے پاس ہوتا تو تمہیں اس کی قبر دکھاتا۔ سرخ ٹیلے کے پاس راستے میں، اور ایک روایت میں ہے کہ سرخ ٹیلے کے نیچے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، 3 آدمی ایسے ہیں جن کے فرض و نفل اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ پہلا شخص والدین کا نافرمان، دوسرا شخص احسان جتانے والا، تیسرا شخص تقدیر کو جھٹلانے والا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پیاری احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں۔